أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 اور 190 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے آپ اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کے چاہنے سے. اگر میں خود بخود علوم غیبیہ کو جانتا تو بہت سا بھلائی اپنے لیے اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا آیا ہوں ایمان لانے والوں کے لیے. اب خالق کائنات نے اگلی آیتوں میں 14ویں رکوع میں انسان کی ابتدائی پیدائش اور پھر اس کے بعد کے کچھ حالات کا تذکرہ فرمایا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، روح پھونک دی، جان ڈال دی، پھر اس سے وجعل منہا زوجہا، اس میں سے اس کی زوجہ کو بنا دیا، ان کے جسم سے، پسلی سے ان کی زوجہ کو، ان کی بیوی کو بنا دیا. لیسکن الیہا، تاکہ اس سے اس کو سکون ملے. ہم جنس مل جائے تو اس سے سکون ملتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر. فلما تغشاہا، پھر جب تم میں سے کوئی بھی صحبت کرتا ہے اپنی زوجہ سے، حملت حملا خفیفا، پھر اس کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. فمرت بہ، اس کے ساتھ وہ چلتی ہے، چلتی بھی رہتی ہے، پھرتی ہے، اپنے سارے کام کرتی ہے. فلما اثقلت، جب وہ بوجھ بھاری ہو جاتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، پیٹ میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے. دعوا اللہ ربہما، تو دونوں پھر میاں بیوی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں صالح بچہ عطا کرے گا، صلاحیت والا، اچھا درست تندرست بچہ ہمیں عطا کرے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے. لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. صالح، نیک، صلاحیتوں والا، تندرست درست بچہ ہمیں عطا کر دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے. فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صالح، صلاحیتوں والا، تندرست، نیک بچہ عطا کر دیتا ہے تو پھر جعل لہ شرکاء
فیما آتاہما، پھر وہ دونوں اس بچے کے بارے میں جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے، صلاحیتوں والا، تندرست، ٹھیک، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شرک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں بندے کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کے سبب سے ہوا ہے، یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرکوں سے پاک ہے۔ یہاں یہ بات بعض لوگ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر شے پر قدرت تو رکھتا ہے، مگر وہ دیتا وسیلے سے ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کسی کو اولاد کسی کی دعا سے دے دے، انبیاء اولیاء کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے۔ قسمت میں لکھی ہوتی ہے، ایک چیز تو مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ روزی قسمت میں لکھی ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی کسی قسم کا کوئی تعلق کسی اور کا نہیں، براہ راست اللہ سے ہی لیتے ہیں اور دیتے ہیں، تو پھر شادیوں کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر جوڑے کے انسان کو پیدا کر، جیسے آدم علیہ السلام کو کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے بغیر باپ کے پیدا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ کر سکتا ہے سارے انسانوں کو، لیکن اس نے سبب بنائے ہیں۔ اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ اور مسبب جو ہے سبب بنانے والا، اس کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سبب بناتا ہے، اس کے بنانے سے سبب بنتے ہیں، اسباب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی وہ کام کر سکتا ہے، نہیں، اللہ کی رضا سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم اپنے محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔